غالباً اسی ایک سوال کے جواب پر میری بقا کا دار و مدار تھا۔ خطرے کی نوعیت کا علم ہوئے بغیر اس سے بچا نہیں جا سکتا، اور جونز سے یہ توقع کرنا فضول تھا کہ وہ اس ضمن میں مجھے معلومات فراہم کر دے گا۔ اب ایسی بھی کیا بے مروتی مسٹر جونز، میں نے مسکراتے ہوئے کہا، کیا تم گھر آئے مہمانوں کی خاطر مدارات بھی نہیں کرتے؟ جونز نے مجھے گھورتے ہوئے ایک بٹن دبایا اور مجھ سے بولا، تمہاری ڈٹائی نوبل انعام کی مستحق ہے، تم ان حالات میں بھی مسکرا رہے ہو۔ ڈٹائی نہیں، دلچسپی کہو مائی ڈیئر مسٹر جونز۔ ابھی کچھ ہی دیر قبل تم نے انکشاف کیا ہے کہ میں ایک دلچسپ آدمی ہوں۔ میں سمجھتا ہوں، جونز نے سر ہلایا، تمہارے ہوش اڑے ہوئے ہیں، مگر تم محض مجھے متاثر کرنے کے لیے مصنوعی مسکراہٹ کا سہارا لے رہے ہو۔ جونز کی بات سن کر مجھے ہنسی آ گئی۔ میں اس کے لیے ایک مشکل آدمی ثابت ہو رہا تھا، اگرچہ وہ مجھ سے بخوبی واقف تھا، مگر اس بات سے بے خبر تھا کہ میں اپنے حریف پر کیسے کیسے نفسیاتی حربے آزماتا ہوں۔ اس کا خیال یہ رہا ہوگا کہ میں یوں بے ڈب پھنس جانے پر اس کے سامنے گڑ گڑاؤں گا۔ اگر نہیں گڑ گڑاؤں گا تو انتہائی پریشانی کا اظہار ضرور کروں گا۔ پریشانی کا اظہار نہ بھی کروں تو بھی پریشانی کو پوری طرح چھپا نہیں سکوں گا۔ مجھے ڈیل دینے کا فیصلہ تو بقول اس کے ہائی کمان نے کیا تھا، مگر وہ توقع کر رہا تھا کہ مجھے پریشان دیکھ کر خوش ہو سکے گا۔ ایک ایسے آدمی کو پریشان دیکھ کر خوش ہونا حق بجانب تھا جس نے اولیو ہاورڈ جیسے مشہور زمانہ شخص کو ناکو چنے چبوا دیے اور کسی صورت اس کے قابو میں نہیں آیا، مگر اس کی ساری امیدوں پر اوس پڑ گئی تھی۔ وہ میرے چہرے پر پریشانی کا ہلکا سا عکس بھی تلاش نہیں کر پا رہا تھا، اور یہی چیز اسے جنجلاہٹ میں مبتلا کیے دے رہی تھی۔ مجھ میں اداکاری کے بے پناہ جوہر ہیں۔ پروفیسر زارا یہاں موجود ہوتے تو تمہیں بتاتے کہ میں فلم لارنس آف عربیہ میں کام کر چکا ہوں۔ جونز کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ میری اس بات کے جواب میں کیا کہے۔ اس مشکل سے وہ یوں بچا کہ اسی وقت ایک باوردی بٹلر ناشتے کی ٹرالی دھکیلتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ جونز کے اشارے پر ٹرالی میرے سامنے پہنچا کر کمرے سے واپس نکل گیا، اور میں پوری تندہی سے ناشتہ کرنے میں مصروف ہو گیا۔ تم بھی آؤ جونز، میں نے بڑی بے تکلفی سے کہا۔ تنہا ناشتہ کرنے میں لطف نہیں آتا۔ میں جس رفتار سے ناشتے کی میز پر ہاتھ صاف کر رہا تھا اسے دیکھ کر جونز اچنبھے میں پڑ گیا تھا۔ میری بے پرواہی تو اداکاری ہو سکتی تھی، مگر یہ کیسے ممکن تھا کہ کسی پریشانی کے عالم میں کوئی شخص ایسی خوش خوراکی کا مظاہرہ کر سکے؟ چند لمحے محو حیرت رہنے کے بعد شاید جونز نے یہی فیصلہ کیا کہ اسے ان معاملات میں سر نہیں کھپانا چاہیے۔ اس کے اس فیصلے کا اندازہ مجھے اس بات پر ہوا کہ وہ بھی میرے ساتھ ناشتے پر شریک ہو گیا تھا۔ 15 منٹ تک کمرے میں مکمل خاموشی چھائی رہی۔ میں نے ڈٹ کر ناشتہ کرنے کے بعد 2 پیالیوں میں چائے بنائی اور ان میں سے ایک پیالی جونز کی طرف بڑھا دی۔ جب 2 حریف نبرد آزما ہوتے ہیں تو یہ ممکن نہیں ہوتا کہ ایک حریف مستقل طور پر دوسرے پر حاوی رہے۔ میں نے کہا، نہ ہی یہ لازم ہے کہ اگر ایک حریف دوسرے پر وقتی طور پر حاوی آ گیا ہے تو اسے فاتح قرار دے دیا جائے۔ جونز نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سر کو اثباتی جنبش دی۔ تمہاری شکست صرف اس وجہ سے وقتی شکست ہے کہ ہم درگزر سے کام لے رہے ہیں۔ یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ مجھے ڈیل دی جائے اور تہذیب کو قید کر لیا جائے۔ تہذیب مالکم ایکس عرف رینا سالومن کو رہا کیا جا چکا ہے، جونز نے کہا۔ اب تک اپنے ٹھکانے پر واپس پہنچ چکی ہوگی، تو پھر اتنا لمبا کھڑاک پھیلانے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے حیرت سے کہا، اگر یہی کچھ کرنا تھا تو پھر ہمیں گرفتار کیوں کیا گیا؟ جونز کی آنکھوں سے شدید جنجلاہٹ ظاہر ہوئی۔ شاید یہ چیز اسے بھی گراں گزری تھی۔ یہ ہمارے معاملات ہیں، اس نے خود کو قابو میں رکھتے ہوئے کہا، اور ہمارے معاملات سے تمہیں کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے اندازہ کر لیا کہ وہ ہائی کمان کے فیصلے کے خلاف ہے، مگر اس پر عمل کرنے کے لیے مجبور ہے۔ اگر اس کا بس چلتا تو ہم سے نجات حاصل کر چکا ہوتا۔ ماسٹر لیکوان نظر نہیں آ رہا، میں نے موضوع بدلتے ہوئے کہا۔ اسے ملنے کو جی جا رہا ہے، وہ اب یہاں نہیں ہے، جونز نے خشک لہجے میں کہا، لہٰذا تمہاری یہ خواہش پوری نہیں ہو سکے گی۔ میں نے جونز سے لیکوان سے متعلق یہ سوال یہی جاننے کے لیے کیا تھا کہ وہ اب بھی شی گورائے میں موجود ہے یا نہیں، اور مجھے اس سوال کا جواب مل گیا تھا۔ اگر یہی سوال میں نے براہ راست کیا ہوتا تو شاید جونز مجھے اس کا جواب بھی نہ دیتا۔ میں بہرحال اس ادھیڑ بن میں تھا کہ موشے ہاورڈ کس چکر میں ہے۔ یہ بات تو صاف ظاہر تھی کہ وہ مجھے احساس بے بسی میں مبتلا کر دینے کے چکر میں ہے، لیکن یہ سوال اپنی جگہ برقرار تھا کہ جونز نے ہمارا سراغ کس طرح لگایا۔
तुम्हारी एक इमानत हमारे पास मौजूद है, सोच रहा हूँ किसी वक्त वो इमानत तुम्हें लौटा दूं। मैंने कहा। जोन्स ने इस्तफहामिया नजरों से मेरी तरफ देखा। तुम्हारा इशारा कहीं माइक्रो फिल्मों की तरफ तो नहीं है? हाँ, मैंने कहा। अब जब कि तुम लोग हमें इतनी रायत दे रहे हो तो हमें भी जवाब में रवादारी का मुजाहरा करना चाहिए। जोन्स की होंठों पर तमस्खराना मुस्कुराहट नमूदार हुई। बहुत बहुत शुक्रिया, उसने तंजिया लहजे में कहा। इस इनायत की हमें जरूरत नहीं है, तुम बड़े शौक से वो फिल्में अपने पास रखो। जोन्स के जवाब ने मुझे हैरान कर दिया। मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो इस बेनियाजी का मुजाहरा करेगा। जिस तरीके से वो फिल्में यहाँ लाई गई थी उससे तो यही जाहिर होता था कि वो फिल्में किसी खास अहमियत की हामिल हैं। मादाम क्लारा ने तो उन फिल्मों की बाजियाबी के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। अब जोन्स ने जो रवैया इख्तियार किया था वो कतई तौर पर नाकाबिले फहम था। तुम्हारी मर्जी, मैंने बेपरवाही से कहा, मगर दिल ही दिल में हैरान था। बेपरवाही का इजहार भी जरूर था। मालूम नहीं उसने फिल्मों की तरफ से बेनियाजी क्यों बरती थी। जोन्स बड़े गौर से मुझे देख रहा था। शायद मेरा रवैया तुम्हारे लिए हैरत का बायस है। मुझे खामोश देखकर उसने खुद ही कहा, वो तो साफ जाहिर है जिन फिल्मों के हुसूल के लिए मादाम क्लारा ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था वो तुम्हें मिल रही हैं और बगैर किसी जिदोजहद के मिल रही हैं, मगर तुम इस माले मुफ्त की कदर नहीं कर रहे। मादाम क्लारा भी ठीक कर रही थी और मैं भी ठीक कर रहा हूँ। शायद अभी तक तुम्हें वो फिल्में देखने का मौका नहीं मिला। मेरा ख्याल है मेरे आदमियों ने वो फिल्में देख ली होंगी, मगर मुझे अभी तक रिपोर्ट नहीं मिल सकी। मैंने महसूस किया कि जोन्स ने सुकून का सांस लिया है। इस वक्त मेरी समझ में नहीं आ सका कि उसे किस बात से इत्मीनान हुआ है। रिपोर्ट मौसूल होगी तो तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा कि मुझे उन फिल्मों की बाजियाबी से दिलचस्पी क्यों नहीं है। जोन्स ने कहा। हो सकता है, मैंने बेपरवाही से शाने उचकाते हुए कहा, कि हमें उन फिल्मों से कुछ हासिल ना हो सके, मगर हमने एक उन फिल्मों पर ही तो तकिया नहीं कर रखा है। और भी बहुत से तरीके हैं। जोन्स के लिए खुद पर काबू रखना दुश्वार हो गया। तुम बीक में मिली हुई जिंदगी के बल पर इतना अकड़ रहे हो। तुमसे तुम्हारी ये जिंदगी छीनी जा सकती है। मैंने किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया डियर जोन्स, मैंने बड़े सुकून से कहा। पहले तुम मेरी जद पर आए थे। मैं भी उस वक्त तुम्हें दूसरी दुनिया की सैर करवा सकता था, मगर मैंने तुम्हें बख्श दिया। तुमने अपनी मतलब बरारी के लिए मुझे जिंदा छोड़ा था। जोन्स का चेहरा सुर्ख हो गया। इसके अलावा तुमने मुझे धोखे से घेरा था। अगर तुम्हारा मौकफ यही है तो मैं अपनी खिदमत दोबारा पेश कर सकता हूँ, मैंने तंजिया लहजे में कहा। एक बार फिर कोशिश करके देख लो। मास्टर ली कुआन की तरबियत ने तुम्हें इतना हौसला बख्शा है कि तुम इस कदर बेखौफी से बात कर रहे हो। हाँ, वरना इससे कबल तो मैं तुम लोगों के सामने गिड़गिड़ाया करता था। मेरे पैर में वो हाई कमान के अहकामात की बेड़ियां ना पड़ी होती तो मैं तुमको बतलाता। अपने और मेरे दरमियान यही फर्क देख लो। मैं किसी भी किस्म की बेड़ियां कबूल नहीं करता और तुम मालूम नहीं किस किस के महकूम हो। तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि यहाँ से चले जाओ। जोन्स की आवाज शिद्दत गजब से कांपने लगी। कहीं ऐसा ना हो कि रहने दो यार। मैंने हाथ उठाकर उसकी बात काट दी। इस किस्म की धमकियां जनाना धमकियां कहलाती हैं। जोन्स की मुट्ठियां बीच गईं। ये बात याद रखना कि मैं सिर्फ इस चार दीवारी के अंदर तुम्हें नुकसान न पहुंचाने का पाबंद हूँ। तुम इस इमारत से बाहर निकल जाओ, फिर मैं तुम्हें देख लूंगा। मुझे मंजूर है जोन्स, मैंने मुस्कुरा कर कहा, मगर मुझे ये तो बता दो कि मेरी गाड़ी कहाँ है। गेट के बाहर मौजूद है, जोन्स ने जहरीले लहजे में कहा, मगर मुझे शुबा है कि तुम उस पर सवार हो सकोगे। ओके डियर, मैंने सोफे से उठते हुए कहा। मैं जा रहा हूँ, अगर रोक सको तो रोक लेना। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि अली यार खान किस कुव्वत का नाम है। मैं अपने जहन में पूरा लाहे अमल तरतीब दे चुका था। ये बात तो तय थी कि इमारत के अंदर मुझे किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा और इमारत से बाहर मुझ पर हमला करने के लिए जोन्स को अहकामात जारी करने पड़ते। जोन्स के अहकामात जारी करने से पहले पहले मुझे इस इमारत से निकल जाना था। ये रफ्तार का मामला था। मुझे यकीन था कि मैं जिस रफ्तार का मुजाहरा करने वाला हूँ वो जोन्स के तस्वुर में भी नहीं आ सकती। मैं बड़े इत्मीनान से ख्वाबगाह के दरवाजे तक आया। जोन्स ख्वाबगाह के वस्त में अपनी कमर पर दोनों हाथ रखे खड़ा मुझे गू रहा था। उसका बस चलता तो मुझे कच्चा चबा जाता। मैंने मुस्कुराकर उसे अलविदा कहा और आहिस्तगी से दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजा बंद करते ही मैं एक तब्दील शुदा आदमी नजर आने लगा।
میری رفتار میں یک بیک بے پناہ تیزی پیدا ہو گئی تھی۔ حسب معمول عمارت کی راہداریاں سنسان پڑی تھیں۔ مجھے معلوم تھا کہ یہاں تمام تر حفاظتی نظام خفیہ ہے۔ وقت پڑنے پر چند سیکنڈ کے اندر اندر راہداریاں مسلح محافظوں سے بھر سکتی تھیں، مگر میرے لیے وہی چند سیکنڈ بہت تھے۔ ان چند سیکنڈز کے اندر اندر میں عمارت کے احاطے میں تھا۔ عمارت کے مرکزی کنٹرول روم میں نگرانی کرنے والوں کو اگر کچھ نظر آیا بھی ہوگا تو محض ایک سایہ سا ہی ہوگا۔ احاطے میں پہنچنے کے بعد میری رفتار قدرے سست ہو گئی، مگر میں اب بھی بہت تیز رفتاری کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ میں نے احاطے میں موجود محافظوں کی طرف توجہ دینے کی ضرورت بھی نہیں محسوس کی۔ ان میں سے چند مجھے اس طرح گیٹ کی طرف جاتے دیکھ کر حیران ضرور ہوئے، مگر کسی نے مجھ سے کوئی تعارض نہیں کیا۔ گیٹ پر متعین محافظ کو میں نے دور سے ہی گیٹ کھولنے کا اشارہ کیا اور اس نے مؤدب انداز میں ذیلی کھڑکی کھول دی۔ اسے کیا معلوم تھا کہ اب صورتحال کتنی تبدیل ہو چکی ہے۔ ذیلی کھڑکی سے باہر نکلتے وقت میں نے دیکھا کہ گیٹ سے ملحق کمرے میں موجود انچارج نے انٹرکام کا ریسیور اٹھایا ہے۔ یقیناً جونز نے اسے میرے بارے میں ہدایات دینے کے لیے کال کی ہوگی۔ جونز کے اندازے کے مطابق اس وقت تک مجھے عمارت کے اندر ہی ہونا چاہیے تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ میں اس وقت تک چار دیواری سے بھی باہر نکل چکا ہوں گا۔ گیٹ سے باہر آتے ہی میری برق رفتاری ایک بار پھر اود کر آئی۔ میری کار سامنے ہی موجود تھی۔ محض 3 سیکنڈ کے اندر اندر میں نہ صرف کار میں بیٹھ چکا تھا بلکہ میں نے کار سٹارٹ کر کے چلا بھی دی تھی۔ قریب ترین موڑ بھی 1 فرلانگ کے فاصلے پر تھا۔ میں عقب نما آئینے پر نگاہ جمائے کار کی رفتار میں تیزی سے اضافہ کر رہا تھا۔ اس علاقے میں ٹریفک نہ ہونے کے برابر تھا، اس لیے مجھے تیز رفتار ڈرائیونگ کرنے میں دشواری نہیں ہو رہی تھی۔ میری کار ابھی موڑ سے آدھا فرلانگ دور تھی کہ میں نے اس محافظ کو بوکھلائے ہوئے انداز میں گیٹ سے باہر آتے دیکھا جس نے میرے لیے پھاٹک کی ذیلی کھڑکی کھولی تھی۔ اس نے بے تابانہ انداز میں میری کار کی طرف ہاتھ اٹھائے۔ یہ اس کی بے بسی تھی۔ اس سے کہا گیا ہوگا کہ مجھے جانے نہ دے، مگر معاملہ اس کے ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ اس کی بے بسی دیکھ کر میرے ہونٹوں پر تلخ مسکراہٹ کی ایک لکیر کھینچ گئی۔ میں نے کار کو بہت تیز رفتاری سے موڑا۔ اتنی تیز رفتاری سے موڑے جانے پر کار کے پہیوں نے زوردار آواز میں صدائے احتجاج بلند کی، مگر میرے پاس اس کے احتجاج پر کان دھرنے کا وقت نہیں تھا۔ مجھے تو جلد از جلد یہاں سے دور نکل جانا تھا۔ یہ بہت کڑا وقت تھا۔ جونز کو حکم ملا تھا کہ مجھے نقصان نہ پہنچنے پائے، لیکن میں نے اپنی باتوں سے اسے اس حد تک مشتعل کر دیا تھا کہ وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت تقریباً کھو بیٹھا تھا، اور کچھ عجب نہیں تھا کہ اس نے اپنے آدمیوں کو مجھے قتل کر ڈالنے کا حکم بھی صادر کر دیا ہو۔ اس کی نظر میں یہ زیادہ مشکل کام نہیں تھا، اور یہ حقیقت بھی تھی۔ ایگلز کے اکثر ارکان مجھے دیکھ چکے تھے اور ان کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا کہ مجھ پر بے خبری کے عالم میں گولیوں کی بارش کر کے مجھے ٹھکانے لگا دیں۔ میں نے جان بوجھ کر یہ حرکت کی تھی۔ خطرات سے کھیلنے کا لطف ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ 10 منٹ تک تیز رفتار ڈرائیونگ کے بعد میں کئی میل دور نکل آیا تھا۔ ان لوگوں کو ڈاج دینے کے چکر میں نے کوئی واضح منزل مقصود متعین نہیں کی تھی۔ یہ کار بھی میرے لیے مخدوش ثابت ہو سکتی تھی، اس لیے میں نے ایک سڑک پر کار روکی اور اس سے اتر کر فٹ پاتھ پر چلنے والوں کے ہجوم میں شامل ہو گیا۔ یہ نسبتاً نچلے درجے کی آبادی والا علاقہ تھا۔ میں نے کسی خاص نیت سے اس علاقے کا انتخاب نہیں کیا تھا۔ بے مقصد ڈرائیونگ مجھے یہاں تک لے آئی تھی، اور چونکہ کار کو زیادہ دیر تک زیر استعمال رکھنا مخدوش تھا، اس لیے میں نے اسے وہیں چھوڑ دیا۔ کچھ عجب نہیں تھا کہ اس وقت ایگلز کے تمام کارندے اس کار کی تلاش میں سرگرداں گھوم رہے ہوں اور کار دکھائی دیتے ہی اس پر فائر کھول دینے کے لیے بے چین ہوں۔ ممکن ہے جونز نے انہیں ایڈم ڈی فلو کی حقیقت سے بھی باخبر کر دیا ہو۔ کار سے اترنے کے بعد میں نے بمشکل 50 گز کا فاصلہ طے کیا ہوگا کہ فضا گولیوں کی تڑتڑاہٹ سے گونج اٹھی۔ راہگیروں میں بھگدڑ مچ گئی اور بری پوری اسٹریٹ دیکھتے ہی دیکھتے سنسان ہو گئی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا۔ فائرنگ ایک کار سے کی گئی تھی جو مخالف سمت سے آئی تھی، اور ہدف میری کار تھی جسے چھلنی کر دینے کے بعد اب دوسری کار سے 2 افراد اتر کر میری کار کی طرف بڑھ رہے تھے۔ 2 افراد اب بھی کار میں موجود تھے اور وہ چاروں انتہائی چوکنا نظر آ رہے تھے۔ کار کو چھلنی کرنے کے باوجود وہ یوں خوف زدہ تھے جیسے انہیں جوابی حملے کا خطرہ ہو۔ ان کی توجہ کسی اور طرف تھی ہی نہیں۔ دفعتاً میں چونک پڑا۔ پاتھ پر میرے سوا کوئی اور نہیں بچا تھا۔ جدھر جس کے سینگ سمائے تھے بھاگ نکلا تھا۔ دکانداروں نے اپنی دکانوں کے شٹر گرا دیے تھے۔
گھروں کی کھڑکیاں اور دروازے سب بند ہو گئے تھے۔ اصولی طور پر مجھے بھی وہاں سے فرار ہو جانا چاہیے تھا، مگر جذبہ تجسس ہر چیز پر غالب آ گیا تھا۔ اب مجھے اپنے تحفظ کی فکر لاحق ہوئی۔ میں نہتا تھا اور وہ چاروں مسلح تھے۔ بوکھلائے ہوئے نہ ہوتے تو مجھے کار میں تلاش کرنے کی بجائے ارد گرد نگاہ دوڑاتے، لیکن شاید انہیں بتا دیا گیا تھا کہ ان کے مقابلے پر کون ہے، اسی لیے وہ کار کو چھلنی کر دینے کے بعد بھی اس قدر خوفزدہ تھے کہ کہیں میں کار میں سے نکل کر ان پر حملہ نہ کر بیٹھوں۔ چھپنے اور پناہ لینے کے لیے مجھے کوئی جگہ دکھائی نہ دی۔ اگر کوئی جگہ تھی تو وہ گلی تھی جو مجھ سے کوئی 100 فٹ کے فاصلے پر تھی۔ ابھی تک ان لوگوں کی توجہ میری طرف مبذول نہیں ہوئی تھی، اس لیے میرے پاس موقع تھا کہ میں اس گلی تک پہنچنے کی کوشش کروں۔ میں نے سوچنے سمجھنے میں وقت ضائع کرنے کے بجائے عمل کرنا زیادہ مناسب سمجھا اور بڑی تیزی سے حرکت میں آ گیا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے عقب سے ایک چنگاڑ سنی، وہ رہا، اور اس چنگاڑ کے ساتھ ہی ان لوگوں نے اپنی خودکار گنوں کا رخ میری طرف کر کے فائر کھول دیے۔ میں نے گولیوں سے بچنے کے لیے ایک طویل جست لگائی۔ آدھے سے زیادہ فاصلہ میں پہلے ہی طے کر چکا تھا، لیکن یوں محسوس ہو رہا تھا کہ میں گولیوں کی اس بارش سے شاید ہی بچ سکوں۔ زمین پر گرتے ہی میں نے تیزی سے کئی کلابازیاں کھائیں اور اٹھ کر دوبارہ جست لگائی۔ دوبارہ میں گلی کے بہت قریب گرا۔ اب کی بار میں نے اٹھنے کا خطرہ مول لینے کی بجائے لڑکتے ہوئے گلی میں داخل ہو جانے کو ترجیح دی۔ چند گولیوں نے میرے پیروں کے قریب زمین سے دھول اڑائی اور میں ان کی زد میں آنے سے بال بال بچا۔ وہ لوگ پاگلوں کی طرح فائرنگ کر رہے تھے، حالانکہ اب میں انہیں نظر بھی نہیں آ رہا تھا۔ متواتر چلنے والی گولیوں کے دھماکوں نے فضا میں شدید ارتعاش پیدا کر دیا تھا۔ آڑ میسر آتے ہی میں ایک بار پھر اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا۔ اب میں کم از کم ان کی گولیوں کی زد سے دور تھا اور آزادانہ دوڑ سکتا تھا۔ مجھے یہ بھی یقین تھا کہ اب وہ لوگ مجھ تک نہیں پہنچ سکیں گے، اس لیے کہ اس علاقے میں پیچ در پیچ گلیوں کا جال بچھا ہوا تھا۔ رفتار میں وہ میرا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے اور ان تنگ گلیوں میں کسی گاڑی کے داخل ہونے کا تصور بھی محال تھا۔ میں اندھا دھند دوڑ رہا تھا، اونچی نیچی ناہموار زمین کو روندنے اور دائیں بائیں مڑنے میں ذرا سی بھی ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کرنے کا نتیجہ بہت خراب بھی ہو سکتا تھا۔ گلیاں بالکل سنسان پڑی تھیں، کوئی بچہ تک نظر نہیں آ رہا تھا۔ شاید فائرنگ کی آوازیں سن کر ماں باپ نے اپنے بچوں کو بھی گھروں کے اندر بند کر لیا تھا۔ مجھے کچھ اندازہ نہیں تھا کہ میں کدھر جا رہا ہوں، لیکن مجھے اتنا یقین تھا کہ کوئی نہ کوئی گلی مجھے کسی اور سڑک پر ضرور پہنچا دے گی، اور میں نے بس اتنا ہی خیال رکھا تھا کہ کہیں واپس اس سڑک پر نہ جا نکلوں جہاں سے ان گلیوں میں داخل ہوا تھا۔ لیکن اس وقت میں عجیب مخمسے میں پھنس گیا جب ایک گلی مجھے بالکل بند نظر آئی۔ نہ آگے جانے کا راستہ تھا اور نہ دائیں بائیں مڑنے کا۔ مجھے رک جانا پڑا، واپسی کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ لیکن نہیں، اب وہ راستہ بھی نہیں بچا تھا۔ واپسی کے راستے پر 2 مسلح سیاہ فام کھڑے تھے، ان کے ہاتھوں میں موجود خودکار گنوں کا رخ میری طرف تھا۔ میں نے طویل سانس لے کر اپنے دونوں ہاتھ بلند کر دیے۔ آخر کار میں پھنس ہی گیا تھا۔ کس طرح پھنسا یہ سمجھنا میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ ان دونوں کی گورتی ہوئی نظریں مجھ پر جمی ہوئی تھیں۔ چند لمحوں بعد ان میں سے ایک نے مجھے دیوار کی طرف منہ کر کے کھڑے ہونے کا اشارہ کیا۔ میں نے خاموشی سے اس کے کہنے پر عمل کیا۔ وہ میری تلاشی لینا چاہتے تھے، ظاہر ہے میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ ان میں سے ایک نے آگے بڑھ کر میری تلاشی لی۔ میں چاہتا تو اس سے الجھ سکتا تھا، مگر ان کے تیور دیکھ کر لگتا تھا کہ وہ مجھے کسی قیمت پر بھی نہیں چھوڑیں گے، اس لیے میں نے مناسب وقت کا انتظار کرنے کا فیصلہ کیا۔ میری جامع تلاشی لینے کے بعد وہ شخص دوبارہ واپس اپنی جگہ پر چلا گیا اور دوسرے شخص نے مجھ سے مڑ جانے کو کہا۔ میں نے دوبارہ ان دونوں کی طرف رخ کیا۔ تم کون ہو اور اس علاقے میں کس نیت سے داخل ہوئے ہو؟ میں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ میں یہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ اس نے مجھ سے یہ سوال کیوں کیا ہے۔ کیا وہ مجھے پہچانتا نہیں تھا یا یہ کہ وہ اپنا اطمینان کرنا چاہ رہا تھا؟ ہم زیادہ انتظار کرنے کے عادی نہیں ہیں، اس نے غرا کر کہا۔ یا تو ہماری بات کا جواب دو ورنہ ہم تمہیں ٹھکانے لگا دیں گے۔ میں نے خود کو عجیب قسم کی بے بسی میں مبتلا محسوس کیا۔ ان کے تیور تو ایسے ہی تھے جیسے ضرورت پڑنے پر وہ بے دریغ مجھے ہلاک کر ڈالیں گے۔ یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے، میں نے بلند آواز میں کہا۔ آج میں تمہاری زد میں آ ہی گیا۔ تم چاہو تو مجھے نشانہ بنا سکتے ہو۔ تمہارے پاس واضح احکامات بھی موجود ہیں۔ ہاں، ہمارے پاس واضح احکامات موجود ہیں۔ ہم یہاں اس طرح گھس آنے والے کسی بھی شخص کو ہلاک کر سکتے ہیں۔ اگر تم اپنے بارے میں نہیں بتاؤ گے تو تمہارے ساتھ بھی یہی سلوک ہوگا۔ اوہ، معلوم ہوتا ہے تمہارا تعلق اس گروہ سے نہیں ہے جو میرے پیچھے لگا ہوا ہے، میں نے کہا۔
یہ ساگا کا علاقہ ہے اور یہاں اسی کا حکم چلتا ہے۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ یہاں سے بچ کر نکل جاؤ گے تو یہ تمہاری بھول ہے۔ تم لوگ مجھے نہیں جانتے۔ میں نے جلدی سے کہا، میرا نام ایڈم ڈی فلوک ہے۔ کچھ غنڈے مجھے ہلاک کر دینے کے در پہ ہو رہے تھے۔ ان سے جان بچانے کے لیے میں ان گلیوں میں گھسا تھا مگر یہاں پھنس کر رہ گیا۔ ہمیں معلوم ہے، اس نے خشک لہجے میں کہا۔ اس کا دوسرا ساتھی بدستور خاموش تھا۔ جن لوگوں نے تم پر حملہ کیا تھا انہیں ہلاک کیا جا چکا ہے۔ اوہ، میں نے خوشی ظاہر کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب میں محفوظ ہوں۔ اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ تم ہمیں مطمئن کرنے میں کس حد تک کامیاب ہوتے ہو۔ مجھے نہیں معلوم کہ تم لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا۔ میں نے بے بسی ظاہر کی۔ ایسا کرو کہ اسے مقدس ساگا کے پاس لے چلتے ہیں۔ دوسرے شخص نے پہلی بار لب کشائی کی۔ وہ خود ہی اس کے بارے میں فیصلہ کرے گا۔